السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اب جلد سے جلد ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، لیکن ٹھہریے، عید کی تیاریوں سے پہلے آپ صدقہ فطر کی حقیقت کو سمجھ لیں کہ صدقہ فطر کیا ہے، اور صدقہ فطر کب نکالنا ہے، کیسے نکالنا ہے، کتنا نکالنا ہے، اور کس کو دینا ہے، اور کیسے دینا ہے۔ صدقہ فطر در حقیقت یہ وہ صدقہ ہے جسے انسان عید الفطر کے دن نماز عید ادا کرنے سے پہلے پہلے نکالتا ہے، اور اس کو زکوٰۃ فطر بھی کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر جس سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، اسی کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر بھی سن 2 ہجری میں ہمارے اوپر فرض ہوا۔ صدقہ فطر کا حکم کیا ہے؟ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر میں ہر مسلم آزاد، غلام، مرد، عورت اور چھوٹے اور بڑے پر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو نکالنا فرض قرار دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے یہ زکوٰۃ فطر ادا کر دی جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ ابن منذر وغیرہ نے اس کے واجب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، تو یہ اجماع کی مانند ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ اجماع کے مانند ہے۔ تو دوستو اور بھائیو، یہ طعمۃ للمساکین ہے، مسکینوں اور غریبوں کے لیے کھانا ہے، اور طہرۃ للصائمین، اور روزے کے اندر جو کہیں بھول چوک ہو جاتی ہے، کمی بیشی، تو یہ صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ بھول چوک کی کمی اس سے پوری ہو جاتی ہے۔ اور یہ بعض اہل علم نے کہا ہر بچے، بوڑھے، جوان، غلام، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، بعض اہل علم نے کہا یہاں تک کہ پیٹ میں بھی اگر بچہ ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالا جائے۔ ٹھیک ہے، ہر مالدار مسلم، چھوٹے بڑے، مرد عورت، سب کے اوپر یہ واجب ہے۔ اور مالدار سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کے پاس عید کی رات اپنے اور اپنے اہل و عیال کے کھانے کے علاوہ 1 صاع کی مقدار میں زائد غلہ موجود ہو۔ 1 صاع کیا ہوتا ہے ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور صدقہ فطر کی حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتائی ہے کہ گندی اور لغو باتوں سے نفس کی طہارت کی خاطر اور مسکینوں کے لیے رزق اور صدقے کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔ یہ ابن ماجہ اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ صدقہ فطر میں جو غلے وغیرہ نکالے جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ صدقہ فطر میں گیہوں، جو، کھجور، کشمش، پنیر کے علاوہ ہر اس اناج کو نکال سکتے ہیں جسے اس ملک والے بطور عام غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جو کھانے پینے کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ہر وہ چیز اس کو بھی نکال سکتے ہیں، جس کے اندر گوشت بھی ہے، اگر کسی گوشت زیادہ ہے گوشت نکال سکتے ہیں، اور وہ جتنی بھی غذا کی چیزیں۔ اور صدقہ فطر کی مقدار جیسا کہ بتایا ہم نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع غلہ واجب قرار دیا ہے، اور 1 صاع جو ہوتا ہے وہ 4 مد کا ہوتا ہے، اور 4 مد تقریباً ہمارے اس دور میں کلو گرام کے حساب سے 2.5 کلو گرام، 2.25 کلو گرام یعنی سے ہوتا ہے، اور برابر ہوتا ہے، یعنی تقریباً 3 کلو سمجھ لو، زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، 3 کلو غلہ یا 2.5 کلو، 2.25 کلو غلہ نکالے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آدھا صاع گندم گیہوں نکالنے کی رائے دی تھی، جس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مخالفت کی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی اناج 1 صاع سے کم نکالنا یہ ثابت نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ صدقہ فطر نکالنے کا جو وقت ہے، ٹائم ہے، اس کے 2 وقت ہیں۔ فضیلت کا وقت عید کی رات سورج غروب ہونے سے عید گاہ جانے تک ہے، اور اگر عید سے 1 دن پہلے بھی، 3 دن پہلے بھی نکال دیا جائے تو ایسا کرنا بھی کافی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس پر عمل رہا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم 2-3 دن پہلے بھی صدقہ فطر نکال دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی شخص نماز عید کے بعد صدقہ فطر نکالتا ہے تو پھر یہ صدقہ فطر نہیں ہوگا، بلکہ یہ عام صدقے کے حکم میں ہوگا۔ ایک سوال یہ عام طور پہ پیدا ہوتا ہے کہ محترم، صدقہ فطر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے قیمت نکالنا ثابت ہے کہ نہیں، لہذا فطرے میں نقدی روپیہ پیسہ نکال سکتے کہ نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کے دور میں درہم بھی تھے، دینار پیسے بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کی مقدار کی نہ قیمت کچھ بھی نکالنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ غلہ ہی نکالتے تھے۔ روپیہ پیسہ وغیرہ یہ نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ آپ کسی شخص کو معتبر
شخص کو آپ پیسہ دیں کہ صاحب یہ پیسے ہیں، اس کے غلے خرید کر آپ غریب و مسکینوں تک پہنچا دیں، تو اناج خرید کر کے، تو یہ جائز ہے کہ آپ وکیل بنا دیں کسی کو، ٹھیک ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ اور صدقہ فطر جو ضرورت پڑنے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی منتقل کیا جا سکتا ہے، البتہ یہ ہے کہ آپ جہاں ہیں وہاں صدقہ فطر نکالیں، یہی افضل ہے۔ تو یہ چند احکام تھے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں صدقہ فطر کے تعلق سے، مختصراً تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے، تاکہ اب چونکہ صدقہ فطر نکالنے کا وقت آیا ہے، آپ حضرات اس کی تیاریاں کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔